میرے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، نافرمانی سبب ہے ہلاکت کا، نافرمانی سبب ہے ہلاکت کا، نافرمانی سبب ہے ہلاکت کا۔ صرف حکمران قصوروار نہیں ہے، نارووال کا ہر دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، رائس ملوں والے بینکوں سے پیسے لے کے سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، اور نوجوان راتوں کو اٹھ کے ننگے ناچ دیکھتا ہے، نوجوان ماں کی سنتا نہیں، باپ کو غراتا ہے، بھائی سے قطع تعلق ہے۔ میرے بھائیوں ایک حدیث سنا دوں آپ کو، حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ خود لوٹنے لگ جائیں گے، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ زکات دینے سے انکار کر دیں گے، زکات نہیں دیں گے، نارووال کے مالدار زکات نہیں دیں گے، والزکاۃ مغرما، اور زکات کہیں گے ٹیکس ہے، زکات نہیں دیں گے، جیسے حکومت کا ٹیکس چراتے ہیں زکات چرائیں گے، نہیں دیں گے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹیں گے، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے، اور اللہ کی چوکٹ پہ جھکنے کی بجائے بادشاہوں کی چوکٹوں پہ جھکنا شروع کر دیں گے، اور علم کو اپنی دنیا کا وسیلہ اور ذریعہ بنا لیں گے۔ وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل زوجته، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وعق امه، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنى صديقه، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے اور گلے لگائیں گے، واقصى اباه، باپ کو دیکھ کر راستہ بدل جائیں گے کہ ابا کوئی کم نہ آگ چھڑے کے دائیں، باپ کو دیکھ کر دائیں بائیں ہو جائیں گے، دوست کو دیکھ کر قریب ہو جائیں گے۔ وساد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا۔ وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی۔ منبر رسول محبت کا پیغام دینے کی بجائے نفرت کا پیغام، منبر رسول نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ منبر رسول پہ بیٹھنے والے وہ امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑنے لگ جائیں گے، اور اسے امت بنانے کی بجائے اسے فرقوں میں تقسیم کر دیں گے، اور امت دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور امت نہ رہے گی بلکہ قوم بن جائیں گے، اور فرقے بن جائیں گے، اور گروہ بن جائیں گے، اور جماعتیں بن جائیں گی۔ ہاں وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدیں محبت کا پیغام دینے کے بجائے نفرت کا پیغام دینے لگ جائیں گی، اور امت پنا بھول جائے گی۔ ہاں کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم امت محمد تھے، کبھی ہم امت محمد تھے، کبھی ہم امت محمد تھے، کبھی ہم امت تھے، امت۔ آج ہم امت نہیں ہیں، ہم فرقے ہیں، فرقے، ہم ذاتیں ہیں، ذاتیں، ہم جماعتیں ہیں، جماعتیں، ہم گروہ ہیں، گروہ، ہم ٹکڑے ہیں، ٹکڑے، ہم امت نہیں رہے، ہم امت نہیں رہے۔ ہاں شراب پینے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم امت کو فرقوں میں تقسیم کرنے والا ہے، اور امت کو گروہوں میں تقسیم کرنے والا ہے۔ شراب بیچنے والا، اور چوری کرنے والا، اور زنا کرنے والا، اور رشوت لینے والا، اور ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سارے اللہ کے مجرم ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے دربار میں مردود ہیں۔ لیکن یہ اتنے مردود نہیں ہیں، یہ مردود ہیں، پر یہ جس پیٹ میں شراب جائے گی اس پیٹ سے ایمان نکل جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ مجرم ہیں پر یہ چھوٹے ہیں، ان سے بڑا مجرم ہے
ان سے بڑا مجرم ہے جو تمہیں دیکھنے میں نظر ہی نہیں آتا مجرم، لیکن یہ مجرم ہے۔ یہ کون ہے؟ جو امت کو توڑ رہا ہے، جو امت کو توڑ رہا ہے، جو امت کو توڑ رہا ہے، جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہا ہے، جو امت کو گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے، جو امت کو دھڑوں میں بانٹ رہا ہے، جو امت کو قومیت کی بنیاد پہ اٹھا رہا ہے۔ انجمن ارائیاں، انجمن راجپوتان، جٹ بٹ اتحاد، یہ قومی نعرے، یہ قومی نعرے، یہ قومی نعرے، یہ مسلم لیگ نون، یہ مسلم لیگ کاف، یہ پیپل پارٹی، یہ جماعت اسلامی، یہ جمعیت فلاں، یہ جماعت فلاں، یہ فرقہ فلاں، یہ فرقہ فلاں، یہ قوم فلاں، یہ قوم فلاں، پھر اس پہ جمنا، پھر اس کے سامنے آنے والے سے ٹکرانا، پھر اس کے خون کے دشمن ہونا، پھر اس کی جان کے درپے ہونا۔ جو امت کو توڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور اسے امت پنے سے ہٹا رہے ہیں، یہ میرے رب کے دربار میں بہت بڑے مجرم سے بڑے مجرم، بہت بڑے غلط کار سے بڑے غلط کار، بہت بڑے گنہگار سے بڑے گنہگار، بہت بڑے نافرمان سے بڑے نافرمان۔ میرے نبی نے امت بنائی، امت بنائی، امت بنائی، اپنا خون دے دیا، اپنا پسینہ دے دیا، اپنی اولاد کی گردنیں کٹوا کر ان کا خون اس کی بنیادوں میں ڈال دیا کہ یہ امت، نارووال والے امت بن کے زندہ رہیں، پاکستان والے امت بن کے زندہ رہیں، ہندوستان والے، ایران والے، ترکی والے، عراق والے، سوڈان والے، عرب والے، عجم والے، افریقہ والے، یہ امت بن کے رہیں، امت بن کے رہیں، یہ قومیت کی بنیاد کو نہ ابھاریں، یہ فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں، یہ امت کو گروہوں میں تقسیم نہ کریں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے خطبے کے آخری الفاظ 10 تاریخ کو خطبہ دیا ہے، 10 تاریخ کو اب اپنی اونٹنی کے رکابوں میں کھڑے ہو گئے، بیٹھ کے نہیں خطبہ دیا، کھڑے ہو گئے، 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے ہے، کائنات کا افضل ترین طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم سامنے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ اے میری امت، میرے بعد امت رہنا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا، ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہ بن جانا، اور دیکھو مجھے قیامت کے دن میرے اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، میں تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہو جاؤں قیامت کے دن، تم دستو غریبہ نہ ہو جانا، امت بن کے رہنا۔ ہاں مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، زمانہ گزر گیا، صدیاں بیت گئیں، ہم یہ سبق بھول گئے کہ ہم فرقے نہیں ہیں، فرقے رہیں گے، فرقے مٹیں گے نہیں، رہیں گے، پر فرقہ ہماری پہچان نہ ہو، امت پناہ ہماری پہچان ہو، امتی ہونا ہماری پہچان ہو، مسلمان ہونا ہماری پہچان ہو۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ وہ کہنے لگا میری 60 سال عمر ہے، میں نے زندگی میں یہ جواب آج تک کسی نے نہیں سنا، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ میں مسلمان ہوں، کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاں میں مسلمان ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے، قرآن والا نبی کہہ رہا ہے اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین سما نفسہ المومن وسما امتی المومنین۔ کتنے زمانوں کے بعد مجھے یہ حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا نارووال کی امت سنو، میرے اللہ کا نام سلام ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، میرے اللہ کا نام مومن ہے، اس نے تمہارا نام مومنین رکھا ہے، تم مسلم ہو، تم مومن ہو، یہ تمہاری پہچان ہے۔ یہ کیا اسلام ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ گئے؟ یہ کیا اسلام ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ گئے؟
میں نے ایک صاحب میرے اپنا ضلع خانیوال، ایک بزرگ شکل، داڑھی بڑی، سر پہ بہت بڑی ٹوپی، میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے دونوں ہاتھ یہاں کر لیے اور زور سے سر مارا کہ نہیں، مجھے خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نفرت میں یہاں تک جا سکتا ہے۔ تو اتنے بھرے مجمع میں میرے لیے شرمندگی تھی، مجھے دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا، لیکن ان کو گناہ سے بچانے کے لیے میں نے اپنی ذلت برداشت کی، میں نے پھر ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم، انہوں نے پھر ہاتھ ایسے کر لیا، منہ سے بھی نہیں کہا وعلیکم السلام، ہاتھ یہاں کر لیا اور زور سے یوں کہا نہیں تواڈے نال ساڈا مصافحہ ہوندا ہی نہیں۔ یہ نفرت اسے کس نے سکھائی؟ یہ ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں آیا تھا۔ یہ آگ کس نے اندر بھڑکائی کہ وہ کفر کو اسلام سمجھ رہا ہے، وہ آگ کو پانی سمجھ رہا ہے، وہ خزاں کو بہار سمجھ رہا ہے، وہ نفرت کو دین سمجھ رہا ہے۔ میرے نبی نے تو ابو جہل کو گھر بلا کے کھانا کھلایا، میری شکل تو مسلمانوں والی تھی، میرے سر پر پگڑی ہر وقت ہوتی ہے، میری شکل تو مسلمانوں والی تھی، میں اس کی نظر میں اگر کافر تھا، منافق تھا تو مصافحہ تو مجھ سے ہو سکتا تھا، مصافحہ تو کافر سے بھی ہوتا ہے، منافق سے بھی ہوتا ہے، دہریے سے بھی ہوتا ہے، شرابی زانی سے بھی ہوتا ہے۔ کس نے اسے یہ اسلام سکھایا؟ کس نے اسے یہ دین سکھایا؟ کس نے اس کے اندر فرقہ واریت کا یہ زہر اس کے اندر اس نے بھرا کہ مسلمان چھوڑو، مسلمان ایک انسان بطور انسان اللہ کی نظر میں قیمتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایک انسان ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے کھانا سامنے رکھا، اس نے روٹی کا نوالا توڑا، منہ میں رکھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کا نام تو لے، وہ کہنے لگا میں تو کسی اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں کس کا نام لوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے روٹی سامنے سے اٹھا لی، کہا اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلاتا، اسے اٹھا دیا۔ وہ 4 قدم چلا تھا کہ جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، جبریل آ گیا۔ کیا پیغام لایا؟ کیا پیغام لایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں روٹی کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت نہ کھلا سکا؟ منکر تو میرا تھا، میں 70 سال سے روٹی کھلا رہا ہوں، یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، تیرا معاملہ تو نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے کھانا اٹھا تھا، اسے واپس بلا، اسے کھانا کھلا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے ایک نہ ماننے والے کے ساتھ۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین نہیں ہے جو 1400 سال پہلے میرا نبی لایا تھا، یہ وہ دین نہیں ہے جو 30 سپاروں میں بیان ہوا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو 10 لاکھ حدیثوں میں بیان ہوا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو میرا نبی عرفات کے میدان میں مکمل کر کے ہمارے سپرد کر گیا تھا۔ یہ شیطان نے ہمیں توڑ دیا، ہمیں امت سے فرقے بنا دیا، امت سے گروہ بنا دیا۔ اختلاف رہے گا، صحابہ میں اختلاف ہوا، ہمارے درمیان بھی ہوگا۔ صحابہ کا مذہبی اختلاف بھی تھا اور سیاسی اختلاف بھی تھا، دونوں اختلاف کیے ہیں۔ امت بنو امت، امت 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 اسے کہتے ہیں جو اختلاف رائے کے باوجود جڑ کے چلیں، جو اختلاف مزاج کے باوجود جڑ کے چلیں، جو اختلاف قومیت کے باوجود جڑ کے چلیں، جو سیاسی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں، جو قومی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں، جو مسائل کے اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں۔ اے میرے بھائیو، ہمیں صرف غیروں نے نہیں لوٹا، ہمیں اپنے بھی لوٹ گئے۔ غیر تو غیر تھے، غیروں سے کیا گلا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، وہ تو ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو نے امت بنائی یا فرقہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا سیاسی پارٹی بنائی؟ تو نے امت بنائی یا قوم بنائی؟ تو نے امت بنائی یا دھڑا بنایا؟ تو نے امت بنائی یا گروہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا جماعت بنائی؟ ہاں ہاں، میرا نبی امت بنا کے گیا تھا، آج ممبر نے امت کا درس بھلا دیا، امت کا درس بھلا دیا۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔